جو ابھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اور درود الجینا کا جو اس کانٹینٹ ہے، اس کی جو عبارات ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، وہ بھی ہم اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ایک نسخہ نجات و فلاح نظر آتا ہے درود پاک، بلا شبہ، کیونکہ جیسے کہ ہمیں حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت انشور ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے جب وہ درود پاک کے ساتھ منسلک کر کے اور درود پاک کے ساتھ اس کو آگے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں، ہمیں کچھ اس پہ آگاہی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے سلسلے کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور وہ اہداف و مقاصد پورے ہوں جو ہم سب کے پیش نظر ہیں۔ درود پاک کی جو اساسی اہمیت ہے مسلمانوں کی اعتقادی زندگی میں، اور ذات رسالت مآب کی جو مرکزیت ہے ہمارے ایمان میں اور ہمارے عشق میں، یہ اس کے سلسلے میں ذہن سازی کی ایک کاوش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور آج کے دور میں میرا خیال ہے جس کو پرآشوب ترین دور کہنا چاہیے، اعتقادی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی، اس کے لیے اس سے بہتر نسخہ کیمیا کوئی نہیں ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود بھیجنا، صلاۃ بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ جان عبادت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روح اوراد و وظائف ہے، سبحان اللہ، مغز ایمان ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں خدا شریک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، سبحان اللہ، بلا تخصیص، بلا تخصیص، چونکہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے یہاں استثناء نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس آیت مبارکہ کا جو متن ہے اور اس کے جو معانی ہیں ان سے تواتر ظاہر ہوتا ہے اور دوام ظاہر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی کوئی انتہائی نہ زمانی کوئی تعین ہے نہ مکانی تعین مکانی کوئی ہے، تعین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، اہل ایمان کے نزدیک درود پاک حبل الورید ہے، اللہ اکبر، اور اہل عشق کے نزدیک درود پاک حبل المتین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس کو اگر ہم پکڑے آپ نے قرآن مجید کی دو اصطلاحات کو لے کے ایک جامع تعارف کروا دیا۔ یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے اپنے محبوب مکرم سے وعدہ فرما رکھا نا جی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اس میں بھی دوام ہے، استمرار ہے اور مستقل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو ہم اس آیت کے معنی کا حصہ بن جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، سبحان اللہ، ہم اس آیت کی کیا بات تفسیر مبارک میں شرکت کی سعادت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں انسٹرومنٹ بنا دیتا ہے، آلہ بنا دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا، اس کو آگے بڑھانے سبحان کے لیے۔ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے محترم تنولی صاحب کہ ہمارے پاس ایک نعتیہ ادب ہے، ایک سیرت کا ادب ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی بالعموم بہت وسیع پیمانے پر کہ ہمارے اکابر نے ذخیرہ درود کتنا تیار کر رکھا ہے اور درود پاک کی صورت میں کتنا ادبی سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، نظم میں، نثر میں، ہر زبان میں اور ہر عہد میں، ہر عہد میں۔ تو یہ پروگرام ظاہر ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جب تک اسے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر پرواز، سبحان اللہ، اس کی سپورٹ نہ ہو پیچھے، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، سبحان میری اللہ، خاک جگنو بنا کر اڑا۔ اڑا۔ اچھا، ہمارے عہد میں سب سے زیادہ اس نقطہ نظر کو، درود پاک کی اہمیت کو اور اس کی اعتقادی، نظری، عملی اور سماجی اور روحانی پہلوؤں کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ حضرت علامہ اقبال نے محسوس کیا۔ کیا بات ہے! چنانچہ ان کی تحریروں میں، ان کی شاعری میں، ان کے خطوں میں، ان کے ملفوظات میں جہاں بجا اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ درود پاک جو ہم نے رسم بنا لیا ہے، سبحان اللہ، یہ رسم نہیں ہے، یہ تو کلمہ طیبہ اور اقرار توحید و رسالت کے بعد سب سے بڑا نسخہ کیمیا ہے، اس کی توثیق ہے، اس کی توثیق ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ توثیق جتنی تسلسل سے ہوگی ہم اتنا ہی اپنا تزکیہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تنولی صاحب دیکھیے، سلسلہ نبوت ختم ہوا، اہداف و مقاصد نبوت ختم نہیں ہوئے، وہ قیامت تک اہداف و جاری ہے۔ مقاصد نبوت نے قیامت تک رہنا ہے، علماء اور مشائخ کے ذریعے رہنا ہے، اہل دل، اہل نظر، اہل عشق کے ذریعے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تزکیہ جو ایک بہت بڑا ہدف ہے، درود پاک تزکیے کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ علامہ اقبال کے ہاں درود پاک کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالمجید ملک کنگ ایڈورڈ کالج کے جو پرنسپل، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی معلومات کیسے بنے، تو علامہ نے فرمایا کہ میں نے کروڑ مرتبہ آپ سے درود پاک پڑھا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے اس سے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درود پاک پاکستان کے خمیر میں شامل ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے حضور، کہنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کے جو نام کا کوڈ ہے پاکستان کا،
اس میں شامل ہے اسم محمد تو اس میں محمد گویا کو اس زمانے میں جی امت کو تو پڑھنا چاہیے بالکل۔ اور پاکستانی قوم کو اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اکثر و بیشتر درودوں میں آئے جی ہیں وہ تلاوت کی ذیل میں بھی آتے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سارے قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں، وہ سیرت اور حدیث کے پڑھنے کے ذیل میں بھی آتے ہیں، اور وہ ورد اور وظیفہ بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو افتخار عارف نے کہا تھا، کیا خوبصورت شعر ہے، درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مقاصد کے پورا ہونے کے لیے اجماع امت ہے ہر دور کے اکابر نے کہ جی درود پاک سے بڑھ کر کوئی اکسیر نہیں ہے جو سبحان اللہ۔ آپ کے روحانی ترفع کے ساتھ سبحان ساتھ اللہ۔ آپ کے ظاہری مقاصد میں بھی سہولت پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔